الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں جو بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو بری خصلتیں، جو بری عادتیں، ان میں سر فہرست، ان بری خصلتوں میں ہمارے معاشرے میں ان بری خصلتوں میں سر فہرست وہ جھوٹ بولنا ہے۔ میں انشاءاللہ ہر جمعے کو معاشرے میں پھیلی ہوئی بد اخلاقیاں اور برائیاں اس کا ذکر کروں گا ایک ایک کر کے۔ آج میں اس بد اخلاقی کا ذکر کر رہا ہوں جو سر فہرست ہے، اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں جو احادیث سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نعم۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان اور جھوٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مسلمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جھوٹ سے سخت نفرت کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 بیماریاں، 4 بری خصلتیں ہیں، اور فوری طور پر 4 کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک کو چھوڑ دوں گا، بس ایک کے بارے میں بتا دیں۔ اس نے کہا کہ میرے اندر
زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، سود بھی ہے، یعنی چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، اور شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، بس آپ ایک کے بارے میں فرما دیں، چاروں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ سب کو حرام کہتے ہیں، اور میرے لیے یہ چاروں کو فوری طور پر اکٹھا چھوڑنا مشکل ہے، تو اگر آپ ایک کے بارے میں مجھے روکتے ہیں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا، بس جھوٹ مت بولو۔ زنا، چوری، شراب اور جھوٹ کے چاروں کے مقابلے میں آپ نے جھوٹ کو ترجیح دی، فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ وہ چند دن کے بعد آیا اور اس نے کہا ما احسن ما قلت، یا رسول اللہ کیا ہی اچھی نصیحت فرمائی آپ نے، کیا ہی بہترین حکمت کے ساتھ آپ نے مجھ سے ساری برائیاں چھڑا دی، کیا خوب منع کیا آپ نے۔ لما منعتنی من الکذب، جب آپ نے مجھے جھوٹ سے منع کیا تو انسدت ابواب المعاصی علیہ، تو سارے گناہ چھوٹ گئے، سب گناہوں کا دروازہ بند۔ ظاہر ہے اگر زنا کرتا ہوں تو پھر آپ پوچھیں گے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، شراب پیتا ہوں پوچھا جائے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، چوری کروں اور پھر آپ پوچھیں تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جھوٹ ایک ایسی بری خصلت ہے جو ماں ہے تمام برائیوں کی، اور سچائی وہ بنیادی خوبی ہے انسان کی زندگی میں، انسانی صفات میں، کہ اگر انسان سچا ہو ہر معاملے میں، قول کا سچا، نیت کا سچا، عمل کا سچا، کیونکہ سچائی وہ تینوں چیزوں میں ہونی ضروری ہے۔ انسان قول کا بھی سچا ہو، زبان کا، اور دل کا بھی سچا ہو، عزم اور ارادے کا سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی دل میں نیت کرے اور پھر کرے نہیں، جیسے وہ تبلیغ والے ارادہ لکھواتے ہیں 4 مہینہ چلے کا، تو جنہوں نے نہیں جانا ہوتا وہ بھی ارادہ لکھ لیتے ہیں کہ میرے 4 مہینے لکھو، میرا چلہ لکھو۔ اب جب نہیں جانا ہوتا تو اللہ توفیق بھی نہیں دیتے، تو نیت میں جھوٹ نہیں۔ مومن زبان کا بھی سچا، نیت کا بھی سچا، عمل کا بھی سچا، اور قرآن پاک میں ہے نا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں پیسہ دے دیا تو ہم اتنا صدقہ کریں گے۔ جیسے کہ کوئی نیت کرتا ہے نا، منت مان لیتا ہے کہ یار یہ میرا کام چل گیا نا، تو وہ کمائی کا 2% بس میں اللہ کے راستے میں دوں گا، صدقہ کروں گا۔ اب وہ اللہ کی شان 2% 2 لاکھ بن گئے، اب دل گھبرا رہا ہے، نیت خراب ہو گئی۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ اپنے فضل سے دے دیتے ہیں تو پھر بخل کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ 2% تو بہت بنتے ہیں، چنانچہ بخل کرتے ہیں۔ تو دل کا بھی انسان سچا ہو، ارادے کا، عزم کا سچا، زبان کا سچا۔ اگر دل سے انسان سچا ہو، عزم کا سچا ہو، اور پھر موقع نہ ملے عملی طور پر اس کام کو کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ دل کی سچائی پر بھی پورا کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے شہید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ
جو سچے دل سے نیت کرے شہادت کی، عزم، ارادہ، پکا، سچا، پکا عزم، پکا ارادہ، پکی نیت، سچی نیت، دل سے کہ اللہ موقع دے، میں شہادت کی موت مانگتا ہے اللہ سے، لیکن موقع نہیں ملا، لیکن دل کا سچا ہے کہ اللہ مجھے جب بھی موقع ملے گا تو میں اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے تیار ہوں. تو اس سچے عزم پر اگرچہ وہ بستر پر مرے، یہ شہید کا درجہ پا گیا. اب شہادت اختیار میں نہیں ہے، لیکن صرف سچی نیت کی وجہ سے وہ غیر اختیاری جو اجر ہے، جو درجہ ہے، وہ مل گیا سچی نیت کی وجہ سے. اور ایک تو یہ ہے کہ جب موقع ملا تو پھر پیچھے بھاگنے لگا، پھر ڈماڈول ہونے لگا. نہیں، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، اللہ عمل کو دیکھتے ہیں. تو زبان کا بھی سچا ہو، مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہو، نیت کا بھی سچا ہو، اور عمل کا بھی سچا ہو. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے یہ کہا، اس آدمی سے کہا، جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ چھوڑ دو گے تو ساری برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ ایاکم والکذب، جھوٹ سے دور رہو. کیوں؟ فإن الکذب یہدی للفجور، کیونکہ جھوٹ رہبری کرتا ہے، جھوٹ لے کے چلتا ہے انسان کو مزید آگے گناہوں کی طرف، مزید آگے بد اخلاقیوں کی طرف، مزید آگے بری خصلتوں کی طرف، برائی کی طرف. فإن الکذب یہدی للفجور، بے شک جھوٹ انسان کو فسق و فجور، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ بولے گا، غلط کرے گا، جھوٹ بولے گا. برائیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ کے ذریعے اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے. تو جھوٹ لے جاتی ہے برائیوں کی طرف. کوئی نہیں، غلط کر لو، بہانہ بنا لیں گے. آج کے زمانے میں جھوٹ بولنے کو ہیلا و بہانہ کہتے ہیں. جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنی برائی، جھوٹ بول کر اپنی برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو وہ مزید برائیوں میں بڑھتا جاتا ہے. اگر انسان سچ کو پکڑ لے، جیسے وہ اس آدمی نے پکڑ لیا، اس کو ڈر ہوا کہ میں تو پھر جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تو سچ بات بتاؤں گا، جو میں غلط کروں گا تو سارا غلط چھوٹ گیا. تو برائی، آپ نے فرمایا، جھوٹ برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور برائیاں جہنم کی طرف. وعلیکم بالصدق، اس لیے علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. اگر آپ نے نیک بننا ہے، اس کا آسان نسخہ آپ نے بتایا، بس سچ بولنے کو آدمی لازم پکڑ لے. یہی کی خصلت ہے، میں سچ بولوں گا. سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی انسان کو لے کے چلتی ہے نیکیوں کی طرف، ہر نیکی کی طرف. اور نیکی انسان کو لے کے پہنچاتی ہے جنت کی طرف. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا، قولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولو. دیکھیں، ایمان، تقوی اور صدق، یہ لازم ملزوم ہے. ایک آدمی ایمان والا ہے، ایمان تقوی کے بغیر مکمل نہیں، اور تقوی سچائی کے بغیر مکمل نہیں، صدق کے بغیر مکمل نہیں. جھوٹ بولنے والا متقی نہیں بن سکتا، اور جو متقی نہ ہو وہ ایمان والا کیسے ہوگا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچ بولو، سیدھی بات کرو. سیدھی بات کرو گے، گول مول
آج کل زمانہ ہے گول مول بات کرنا، نہ سچ ہو نہ جھوٹ ہو، نہیں گول مول بات نہیں، سیدھی بات کرو، سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، درست بات کرنا، ٹھیک بات کرنا، ہر معاملے میں درست بات کرنا، یصلح لکم اعمالکم، اس سے تمہاری اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے گے، ہاں ہدایت دے دیں گے، ہاں نیکیوں کی رہنمائی کر دیں گے اللہ پاک۔ تو بہت آسان شارٹ کٹ نیک بننے کا نسخہ ہے، انسان سچائی کو لازم پکڑ لے بس۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہے کہ ضرورتاً نہیں بلکہ عادتاً بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جھوٹ دو وجہ سے بولا جاتا ہے، ضرورت میں دو وجہ سے بولا جاتا ہے عموماً، ایک نفع کی خاطر، ایک نقصان سے بچنے کے لیے۔ بھئی مجھے نفع مل جائے، انسان 2 نمبر کی چیز کو 1 نمبر بتاتا ہے، نقلی کو اصلی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف کہ مجھے نفع مل جائے، نفع جو ہے مجھے اصلی والا مل جائے، اور کہیں پھنس جائے تو نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ مقدر کے لکھے ہوئے نقصان سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی جھوٹ بول لو، مقدر کے لکھے ہوئے فائدے کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، تو پھر جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ جھوٹ سے اتنا نقصان ہوگا کہ برکت ختم ہو جائے گی، جب ملنا اتنا ہی ہے جو مقدر ہے، تو پھر جھوٹ بولنے کا کیا مطلب، کیا فائدہ؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 سودا کرنے والے، 2 کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، ان کتما و صدق ان کتما و کذب محقت برکت بیعہما، محقت برکت بیعہما، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لین دین سودا کرنے والے، 2 آدمی خریدنے اور بیچنے والے، جب دونوں چھپائیں حقیقت کو، سچائی کو، اور جھوٹ بولیں، سچائی کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، تو محقت برکت بیعہما، تو ان کے سودا کرنے کا جو ان کی بے ہے، جو ان کی کا خریدنا بیچنا ہے، اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے، برکت گئی۔ اس لیے جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور پھر جھوٹی قسم، جھوٹی قسم بدترین شکل ہے جھوٹ کی، جھوٹی قسم کھانا، نفع کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا سب سے بدترین جھوٹ جو ہے وہ جھوٹی قسم ہے، کہ اللہ کا نام، جھوٹ اپنے نہ حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنانا، اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنانا، اللہ کی کتاب قرآن کو گواہ بنانا اپنے جھوٹ پر، بہت بڑا ظلم ہے، کہ ایک 2 جھوٹ ہے اور اس کو بیچ میں اللہ کو گواہ بنایا۔ اس لیے جھوٹ کے ذریعے اگر کوئی نفع حاصل ہوا بھی تو ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم مال تو بکوا دے گی لیکن برکت بھی اڑا دے گی۔ جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے جھوٹی، اور دوسرے کا مال ہتھیاتا ہے، دوسرے کا مال لوٹتا ہے، دوسرے کا حق لیتا ہے، جھوٹ بولنے پر، جھوٹی قسم پر، یقین جانیے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ ایسوں کو رلتے دیکھا ہے، ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ پر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور اللہ کے قرآن کو بیچ میں لا کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔
ایسے آدمی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ضرور آتے ہیں، بچتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں، مغرب کے معاشرے میں زنا ایک قانونی شکل ہے، ہم جنس پرستی کتنی بڑی برائی ہے، لیکن وہاں معیوب نہیں ہے۔ لیکن جھوٹ وہاں بھی انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مغرب میں جھوٹ نہیں بولا جاتا عمومی طور پر، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں جھوٹ سر فہرست ہے۔ جس مسلمان کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان بھی جھوٹ بولے گا، آج وہ ایسے جھوٹ بولتا ہے اس کی جیسے اس کی طبیعت میں، مسلمانوں کی یعنی جیسے کہ طبیعت میں آ گئی یہ بات، مزاج میں، یہ اندر طبیعت میں، یعنی مٹی میں مل گئی ہے، اس کی روح میں مل گئی ہے جھوٹ بولنا۔ حالانکہ جھوٹ اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بولے۔ اب الٹا ہو گیا ہے، اب اگر کوئی جھوٹ بولے تو کوئی مسلمان ہے اس لیے جھوٹ بولا ہے۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے سیاستدان ہیں، اور اس کے بعد ایک کچہریوں میں جا کے دیکھیں، سب سے زیادہ جھوٹ۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی خیانت جھوٹ، ایسا جھوٹ آپ نے فرمایا کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کرے کہ وہ تجھ کو سچا سمجھے حالانکہ تو جھوٹ بول رہا ہو، وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ سے ڈیلنگ کرے کہ بھائی بندہ سچ بول رہا ہے، وہ اپنے گمان میں تم کو سچا سمجھے اور تم ان سے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ آپ نے فرمایا کبرت خیانت، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جھوٹ سے اگر ہم نے کوئی چیز حاصل کر بھی لی، وہ نفع ہمارے لیے حلال نہیں، وہ نفع ہمارے لیے حلال نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو بندے آئے، ایک نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، میری جگہ پہ قبضہ کیا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ میری اپنی ہے، موروثی ہے، باپ دادے سے چلی آ رہی ہے ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا گواہ، بھائی لاؤ کاغذ، لاؤ ثبوت، لاؤ گواہ لاؤ۔ دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ کہ میری ہے، لیکن قسم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ میں اگر کسی کے لیے فیصلہ کر دوں اور اس کی قسم اٹھانے پر حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل کے ذریعے جبریل آ جائیں اور جبریل آپ کو بتا دیں یہ حق پر ہے یہ ناحق پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو نہیں بھیجا۔ ہمیں بھی سبق سکھانا تھا، ہمیں بھی نصیحت سکھانی تھی، ہمیں بھی نصیحت کے طور پر سمجھانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی روک دی۔ آپ نے فرمایا میں تو ظاہر پر جو مجھے اپنے اجتہاد سے سمجھ آئے گا حق، میں اس کے مطابق فیصلہ دے دوں گا، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہا ہو، وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ غیر کا مال جھوٹی قسم سے اپنے حق میں کروا لے،
تو یاد رکھ لیں میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے لیے الاٹ کر رہا ہوں، گویا میں اس کے لیے جہنم الاٹ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اب دوسرے کا مال میرے لیے حلال ہو گیا، حضور کے سامنے میں نے جھوٹی قسم کھا لی، نہیں، میں اس کے لیے جہنم کی الاٹمنٹ کر رہا ہوں، الاٹ کر رہا ہوں اس کو پلاٹ جہنم کا۔ یہ پلاٹ نہیں، یہ جہنم کے آگے۔ اس لیے جو آدمی جھوٹ کے ذریعے زائد پیسے کماتا ہے نا، جھوٹ بول کر، وہ حرام ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں نفعوں کے لیے جھوٹ بولنا۔ ایک شخص سامان بیچتا ہے، نکلی بیچتا ہے، کھوٹا سامان بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے کہا 2 وجہ سے، نقصان سے بچنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے۔ جو ایمان انسان کو جھوٹ سے نہیں بچا سکتا وہ کیا ایمان ہے؟ جہاں پھنس گئے وہاں جھوٹ بول دیا، جہاں پھنس گئے وہاں جھوٹ بول دیا۔ تو آج جو ایمان جھوٹ سے نہیں بچا رہا، جس نفع کے لیے، جس نقصان سے بچنے کے لیے آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو کل نقصان سے بچنے کے لیے، اس سے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اور اس سے بڑے نفع کے لیے پھر ہم کفر سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ جب جھوٹ بول رہے ہیں تو کل کفر بھی کریں گے، شرک بھی کریں گے۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، جھوٹ ہمارے معاشرے میں ایسا پھیل گیا ہے، ایسا پھیل گیا ہے، لوگ عادتاً بولتے ہیں، ضرورتاً تو بولتے ہی بولتے ہیں، عادتاً بولتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ بولنے سے، چاہے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول لو، چاہے فائدے کے لیے، نفع کے لیے جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے سے تقدیر نہیں بدل سکتی، مقدر نہیں بدل سکتا۔ نقصان پہنچنے والا کوئی روک نہیں سکتا، اور نفع جو پہنچنے والا ہے وہ بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان والا کون ہے؟ موحد چے در پائے ریزی سرش، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت زکس، بریست بنیاد توحید بس۔ موحد کسے کہتے ہیں؟ توحید والا، اللہ کو ماننے والا۔ ایمان والا کون ہے؟ سر پہ تلوار رکھ کر کہو، سر پہ تلوار رکھ کے کہو، یا اس کے پاؤں میں سونا چاندی کے ڈھیر رکھ دو، نہ سونا چاندی کی لالچ میں جھوٹ بولے اور نہ وہ تلوار کے خوف میں جھوٹ بولے۔ یہ مومن ہے، مومن کو یقین ہے کہ جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ اس لیے مغرب اس لیے آگے نکل گیا کاروباری لحاظ سے کہ انہوں نے سب سے بڑا اصول کاروبار میں جو انہوں نے اپنایا وہ صدق ہے، وہ سچائی ہے، اور سچ بولنے والا ہی امانت دار ہوتا ہے۔ نہیں، سچ نہیں بولے گا وہ امانت دار نہیں ہو سکتا۔ اور بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ہم نے خود ہی اپنے بچوں کی عادت بگاڑی ہے۔ کوئی گھر پہ آیا، دروازہ نوک کیا، ابا نے بھیجا، داؤ بھیجا، بیٹا دیکھ کے کون ہے؟ اگر وہ ہوا جسے ہم ملنا نہیں چاہتے، چاہے وہ ملنا جائز ہو یا ناجائز ہو، جسے ہم ملنا نہیں چاہتے، تو بچے سے کہتے ہیں کہہ دو بیٹا کہ گھر پہ نہیں ابو۔ اب بچے کو کیا سکھایا کہ جھوٹ بولو، چھٹکارا حاصل کرو، جھوٹ بولو اور نجات حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سامنے ایک عورت نے بچے کو بلایا کوئی چیز دینے کے لیے، آپ نے فرمایا کیا تم اس کو
کچھ دینا چاہتی تھی یا دھوکہ یا جھوٹ بولتی تھی؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی اس لیے میں بلا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی اور اس کو دھوکے سے بلاتی جھوٹ بول کر، تو تمہارے عمل نامے میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ بچے کو بلانے پر اگر تم جھوٹ بولتی تو یہ جھوٹ بھی تمہارے عمل نامے میں لکھا جاتا۔ اب تو ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، مثلاً بچے ساتھ ہیں، 14 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، ٹی ٹی آ گیا، بھائی اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کی تو عمر 8 سال ہے، اس کی عمر 9 سال ہے، کرایہ بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ ہے نمازی صاحب، آپ پکا نمازی ہے، یہ ایمان کا حال ہے۔ دیکھیں ایمان تقوی کے بغیر مکمل نہیں، کامل نہیں، اور تقوی سچ بولنے، سچائی کے بغیر، صدق کے بغیر تقوی مکمل نہیں، کامل نہیں۔ یعنی کیسا ایمان ہے جو تھوڑی تھوڑی بات پر آدمی جھوٹ بول لیتا ہے۔ وہ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، مکان بناتے ہیں نا چھوٹے بچے، 4 لکڑیاں رکھ لی ایک 4 کونوں میں اور اوپر ایک چادر ڈال دی، یہ مکان بن گیا، ٹھیک ہے۔ 4 کونوں میں 4 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں گاڑ دی، ایک چادر اوپر سے تھان دی، گھر ہو گیا۔ لیکن یہ ایسا گھر ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، ایک بارش کی بوند برداشت نہیں کر سکتی، ایک بارش کی بوند بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ گھر۔ گرمی کی تپش کو نہ روکے، سردی کی ٹھنڈک کو نہ روکے، یہ گھر ہے، اور ایک ہوا کا جھونکے سے ختم۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ ذرا سی تکلیف آئی جھوٹ بول دیا، ذرا سا فائدہ ہے اس کی لالچ میں جھوٹ بول دیا، ذرا سے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت ہے، بہت عام ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے جھوٹ بولنے سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی خصلت ہے، اگر معجزات کو آپ کی زندگی سے الگ کیا جائے، کیونکہ نبوت اور معجزات یہ تو وہبی چیزیں ہیں، یہ تو کسبی نہیں ہے، معجزہ ہو گیا، نبوت ہو گئی۔ آپ کی صفات میں اگر سر فہرست کوئی صفت ہے کسی بھی انسان کی نبوت کے بعد، تو وہ صدق ہے۔ اس لیے آپ نے مکہ کے پہاڑی پر اپنا تعارف اور اپنا اعتماد کہ میں کیسا آدمی ہوں تمہاری نظر میں میں کیسا آدمی ہوں، تو آپ نے کس کا سہارا لیا؟ تو آپ نے جب پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے نزدیک کیسا آدمی ہوں، تو لوگوں کی نظر میں ایک ہی صفت آپ کی بہت بڑی صفت تھی، جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی، ان کی نگاہوں میں محفوظ تھی، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کو بڑا انسان سمجھتے تھے، نبوت کو چھوڑ کر، نبوت سے پہلے بھی، کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جتنا بھی تجربہ ہے ہمارا تجربہ آپ پر جھوٹ، سچ کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارا تجربہ آپ کے اوپر سچ کے علاوہ کچھ نہیں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو صحابہ نے پوچھا ابو سفیان سے کہ جب آپ ہرقل کے پاس تھے اور اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، سخت دشمن اسلام تھے، اور بادشاہ روم نے آپ سے پوچھا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو آپ اس وقت کہہ دیتے، ہرقل روم کے شہنشاہ کو آپ کے خلاف ورغلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے، آپ نے کیوں نہیں بولا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میرے دل میں اس وقت یہ بات پیدا آئی تھی، لیکن میں نے اس لیے نہیں بولا کہ آپ اپنی سچائی میں مشہور تھے، عرب و عجم میں پوری دنیا آپ کو جانتی تھی کہ آپ سچے ہیں۔ اگر میں یہ کہتا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو میں جھوٹا ہو جاتا، مکہ والوں میں مجھے لوگ جھٹلا دیتے کہ دیکھو جھوٹ بول دیا ہے، میں بدنام ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا بہت آسان ہے۔ ہم کسی بھی محلے میں یا کسی بھی گلی میں رہتے ہیں، وہاں کوئی اچھے لوگ نہ ہوں، مطلب کوئی زنا کرنے والی عورت، کوئی زنا کرنے والا مرد، کوئی بدکار عورت، کوئی بدکار مرد، اس کو ہم اپنی گلی میں برداشت نہیں کرتے، لیکن جھوٹ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ، اور یہ برائیوں کی ماں ہے، لیکن مایو بھی نہیں سمجھتے۔ کوئی چوری کرے اس کو پکڑ کے سب مار لیتے ہیں، اور چور کو کوئی قریب نہیں آنے دیتا، لیکن جھوٹا تو مرج ہو گیا جھوٹ ہمارے پورے معاشرے میں، اور ہمارے جسم میں نا رگ رگ میں جھوٹ، ہماری روح میں داخل ہو گیا جھوٹ، حالانکہ ایمان اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا لوگ اتنا بچتے تھے، ایک بزرگ تھے تو نام میں بھول گیا، کسی کی والدہ کی وفات پر انہیں خط لکھا، اس کا جواب تعزیت کے طور پر جواب لکھا، تو کہا لکھا کہ بہت دکھ ہوا آپ کی والدہ کی وفات کی خبر سن کر، بہت دکھ ہوا۔ پھر رک گئے، قلم رک گیا، کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ تھوڑی دیر بعد کہا ٹھیک ہے، جو لکھا ہے اس کو لکھا رہنے دو۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں، آپ کیوں رک گئے؟ کہنے لگے میں نے جب لکھا کہ آپ کی والدہ کے وفات پر بہت دکھ ہوا، تو یہ جو بہت دکھ ہوا واقعی بہت دکھ ہوا یا صرف دکھ ہوا تو تھوڑا ہوا زیادہ ہوا، بہت ہوا کم ہوا؟ کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو میں تھوڑا رکا کہ میں نے دل کی طرف دیکھا کہ واقعی مجھے جو میں نے لکھا ہے کہ بہت دکھ ہوا، تو دکھ ہوا بھی اتنا، بہت دکھ ہوا بھی، یا صرف میں نے لکھا؟ اتنا احتیاط کرتے تھے سچ بولنے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کریں سب کہ انشاءاللہ کوئی 30 روزے کی نیت نہیں ہے، کوئی چلہ 4 مہینے کی نیت نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ اپنے سیٹ کے ساتھ، نہ اپنے مالک کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، نہ ہم گھر کے اندر جھوٹ بولیں گے، نہ مارکیٹ میں جھوٹ بولیں گے۔ جھوٹ برکت کو برباد کر دیتی ہے، برکت کو ختم کر دیتی ہے، جھوٹے کی زندگی ہمیشہ پریشان رہتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔